ابھی ہم مسائل کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کے شرائط کیا ہیں، کہ قربانی کس پر لازم ہوگی۔ تو سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، مسلمان پر قربانی لازم ہے، کافر پر تو ظاہر ہے وہ مکلف، ہمارا جو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، وہ تو ان چیزوں کو مان نہیں رہا ہے۔ دوسری جو شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ اگر مالدار ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، راجح رائے یہ ہے کہ لازم نہیں۔ احناف کا آپس میں اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ نابالغ اگر مالدار بھی ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ نمبر 3 عاقل ہونا، مجنون پاگل جو ہے اس پر بھی اگر وہ مالدار ہے تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ نمبر 4 مقیم ہونا، مقیم ہو، مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی سفر میں ہے اور کہیں اس کے 15 دن اقامت کی نیت ہے پھر تو وہ بھی مقیم ہو جائے گا، لیکن 15 دن سے کم اس کی اقامت کی نیت ہے، سفر میں ہے، اگرچہ کہ اس پیسہ ہے، دولت ہے، پھر بھی آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وجوب کی بات ہو رہی ہے، سنت تو آپ ہے، مسافر ہیں تب بھی آپ کرو، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں جو شرط ہے وہ مالک نصاب ہونا، مالک کہ وہ نصاب کا مالک ہو۔ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی؟ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ 5 شرائط ہیں، ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو اس پر قربانی لازم نہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مالک نصاب بھی ہے، لیکن مسافر ہے تو قربانی واجب ہے؟ نہیں واجب ہے۔ اسی طریقے سے پہلی 4 شرائط ہیں لیکن وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں تفصیل ہم ذرا کریں گے کہ مالک نصاب ہونے سے کیا مراد ہے، کتنا نصاب ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک دیکھیں زکوٰۃ ہے، اور ایک صدقہ فطر ہے، اور ایک کیا ہے، قربانی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی، ان تینوں، یہ تینوں جو ہے مالیات، واجبات مالیہ میں سے ہیں، لیکن ان کے نصاب میں تھوڑا سا اختلاف مختلف ہے۔ زکوٰۃ میں تھوڑی وسعت ہے اور اس میں کچھ گنجائش نکلتی ہے، جیسے کہ ہم نے زکوٰۃ میں پڑھا تھا کہ سال کا گزرنا شرط ہے، مال اگر ہو تو مال تجارت کا ہونا کیا ہے، شرط ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں اور اضحیہ میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مال، کسی مال کا مال تجارت ہونا شرط نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو باقی تعریف وہی ہے۔ نصاب کا مالک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ ایک شخص کے پاس اتنا مال موجود ہے جس کی قیمت کتنی ہے، 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہے، تو اس پر کیا لازم ہو جائے گی، زکوٰۃ لازم ہے، صدقہ فطر لازم ہے، قربانی لازم ہے۔ لیکن فرق کہاں آئے گا کہ زکوٰۃ میں اس زائد مال پر سال گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں جو مال آپ کے پاس پڑا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، مال نامی ہونا چاہیے، لیکن اس میں اضحیہ اور صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے۔ بس آپ عید کے پہلے دن ہی نصاب کے مالک ہو گئے تو کل عید ہے، آج آپ نصاب کے مالک ہیں تو آپ کے اوپر کل قربانی کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ صدقہ فطر آپ پر جو ہے نا، عید سے ایک دن پہلے بھی اگر آپ کے پاس چند گھنٹے پہلے بھی نصاب کے مالک ہو گئے تو آپ پر صدقہ فطر کیا ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ لیکن زکوٰۃ میں یہ ہے نہیں، زکوٰۃ میں تو آپ کے اوپر سال گزرنا شرط ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے، سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا، ہم نے زکوٰۃ کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ چیز آپ کے حاجت اصلیہ سے کیا ہو، زائد ہو۔ پھر حاجت اصلیہ سے ہم نے وہاں پڑھا تھا کیا مراد ہے کہ وہ چیز آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر اس کے بغیر آپ کی زندگی دشوار اور مشکل پیش آتی ہے، وہ آپ کی حاجت اصلیہ ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 کپڑے سوٹ ہیں تو زکوٰۃ کے باب میں 10 کے 10 حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ گھر میں اگر آپ کے پاس برتن پڑے ہوئے 4-5 سیٹ پڑے ہیں، 2 سیٹ آپ استعمال کرتے ہیں، 3 سیٹ پورے 2 سال بھی آپ نہیں کھولتے تو زکوٰۃ اس پر لازم ہے نہیں، مہمانوں کے لیے رکھیں۔ لیکن اضحیہ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا یہاں فرق آئے گا۔ کیا فرق آئے گا؟ اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی چیز اضافی پڑی ہے، صحیح ہے، آپ استعمال کی نیت سے آپ نے خریدی ہے، میں گھر میں استعمال کروں گا،
لیکن پورا سال وہ پیک رہی ہے، اس کو آپ نے کھولا بھی نہیں ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کھولا، اس کو بھی جو ہے نا ہم صدقہ فطر اور اضحیہ نصاب مقرر کرتے وقت اس کی قیمت بھی لگائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر میں 2 فریج رکھے ہوئے ہیں، ایک فریج آپ استعمال کرتے ہیں، ایک فریج بند پیک کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو میں استعمال کروں گا۔ اب اس صدقہ فطر پہ اس جو فریج رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ نہیں، لیکن پورا سال اگر استعمال نہیں ہوا ہے تو اس پر اضحیہ میں کے نصاب میں ہم اس کی قیمت لگائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اگر سال میں ایک دفعہ گرمیوں میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، ایک دفعہ بھی استعمال کیا تو اب اس کی قیمت ہم نہیں لگائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو گھر کی وہ چیزیں جو آپ نے استعمال کے لیے رکھی ہیں تو زکوٰۃ میں ہم کسی بھی صورت اس پر زکوٰۃ لازم نہیں کرتے، لیکن صدقہ فطر اور اضحیہ میں ہم کیا کہیں گے، اگر سال بھر وہ استعمال نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی پیک پڑی ہوئی ہے، تو اس پر کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے کپڑے ہیں، آپ نے انسلے کپڑے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک سلائی نہیں کی، کپڑا گھر میں پڑا ہوا ہے، 5 6 7 8 سوٹ آپ نے مہنگے خرید کے رکھے ہیں، تو اب اضحیہ میں اس کی قیمت بھی لگے گی، اس کی قیمت بھی لگے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حاجت اصلیہ جو ہے اس میں زکوٰۃ اور اضحیہ میں پھر تھوڑا سا کیا آ جاتا ہے، اس اعتبار سے فرق آ جاتا ہے، یہاں جو ہے نا تجارت کی نیت شرط نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے خریدا ہے تب بھی اس میں اضحیہ میں اس کو شامل کریں گے، لیکن زکوٰۃ میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ بنیادی شرط یہ ہے کہ کسی بھی مال میں وہ مال تجارت ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی، مال تجارت نہیں ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی نہیں لازم ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر مال تجارت کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ 2 شرطیں ہیں، تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور اب بھی وہ نیت برقرار، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟